عزیزان گرامی، ادائے فاطمہ زہرا کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم سب اس ادائے فاطمہ زہرا میں مشغول ہیں۔ اللہ ہمارے آنے کو اور ہمارے اس غم کو، ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور اس کا ہمیں بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے اور ہم سب کا شمار امام کے خادموں و ناصروں میں ہو۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے اپنی بیٹی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عظمت جناب فاطمہ بڑی عظیم ہے۔ اللہ کی نگاہ میں بھی یہ ذات گرامی بڑی عظمت رکھتی ہے، رسول کی نگاہ میں بھی، مولا علی کی نگاہ میں بھی اور حسن و حسین کی نگاہ میں بھی، ائمہ معصومین علیہم السلام کی نگاہ میں بھی بڑی شان اور شوکت ہے، عظمت ہے، رتبہ ہے، درجہ ہے، بلندی ہے۔ جو فضائل اور جو مناقب ملتے ہیں ان کو تو کما حقہ بیان نہیں کیا جاتا، لیکن اپنے ناقص علم کی بنا پر جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اس کا سن لینا بھی ثواب ہی ہے، اور جتنا ہم مجلس کی شکل میں، ادا کی شکل میں، شب بیداری کی شکل میں سنتے ہیں اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو ہمارا آنا بھی کامیاب ہے، ہمارا جانا بھی کامیاب ہے اور ہماری زندگی بھی کامیاب ہے۔ یہ بھی ہمیں توفیقات خدا کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ہم جتنا مجلس کی شکل میں سنتے ہیں اس میں سے کچھ ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق مل جائے۔ عزیزان گرامی، ذات فاطمہ بڑی عظیم ذات ہے۔ کل ہم نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ کو اللہ نے معراج پر بلایا ہے، کوئی واسطہ نہیں، جبکہ ہر کام جبریل امین کے ذریعے سے ہوتا ہے، وحی کے اشاروں پہ ہوتا ہے، لیکن وجود فاطمہ زہرا کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تلاش کیا گیا، کوئی وسیلہ نہیں تلاش کیا گیا، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے اور اتنی قربت ہوئی ہے کہ 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہا، اور یہ بھی عجیب مرحلہ ہے کہ وہ اللہ جو نبیوں سے کلام کرتا ہے تو کہیں درخت میں آواز پیدا کرتا ہے، کہیں دوسرے طریقے کو اختیار کرتا ہے، لیکن جب اللہ نے اپنے حبیب خاص کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے تو سارے اہتمامات کیے گئے ہیں۔ ان اہتمام میں سے ایک اہتمام یہ تھا کہ جس کو ہم نے بلایا ہے یہ چاہتا کسے ہے، یہ محبت کس سے کرتا ہے، اسے کیا چیز پسند ہے، اور اسی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے عبد اور معبود کے درمیان، حبیب اور محبوب کے درمیان جو لہجہ استعمال کیا گیا ہے اس لہجے کو علی کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ یہ لہجہ علی اللہ کو بڑا پسند ہے، یہ لہجہ علی رسول اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اپنے حبیب خاص کو بلایا ہے، اہتمام کے ساتھ بلایا ہے، اتنی تیز رفتار سواری سے بلایا ہے، اتنے کم وقت کے لیے بلایا ہے کہ بستر گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا، دروازے کی کنڈی ہلتی رہی، پیغمبر گئے بھی اور تمام
انبیاء سے ملاقات کر بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد تمام آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی ہے اور تمام مناظر انہیں دکھلائے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے جب واپسی ہوئی ہے تو تحفے میں وہ سیب ملا ہے جو سبب ہوا وجود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے۔ یہ خاص اہتمام ہے، یہ خاص رتبہ ہے، یہ خاص عظمت ہے، یہ فضیلت ہے۔ وہ آدم جن کے لیے سجدہ کرایا، کیوں کرایا؟ کہ ان کی پیشانی میں ہم نے نور پنجتن رکھا ہے، اس کے لیے کیوں کرایا؟ کہا انہیں معرفت پنجتن ہے، اس لیے سجدہ کرایا جا رہا ہے۔ سجدہ کیوں کرایا گیا؟ کہا انہوں نے امتحان میں کامیابی کی ہے، انہوں نے شخصیتوں کو جو ہے ان کی عصمت سے مطابقت کی ہے، امتحان میں پاس ہوئے ہیں، لہذا سجدہ کرایا گیا۔ اکڑنے والا اکڑ رہا ہے، میں نہیں کروں گا، کہا نکل جاؤ ہمارے دربار سے، کہا جانا گوارا ہے لیکن سجدہ گوارا نہیں ہے۔ یہی وہ سجدہ ہے جب بندہ اپنے خالق کا سجدہ کرتا ہے، اور حالت سجدہ میں جب بندہ ہوتا ہے تو شیطان چیخ مار کر کہتا ہے کہ میں نے ایک سجدے کی نافرمانی کی تو جنت سے بھگا دیا گیا۔ یہ خدا کے ایسے بندے ہیں جو حالت سجدہ میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب حالت سجدہ میں ہم ہوتے ہیں تو اپنے خالق و مالک و رازق سے ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر ان بندگان خدا کو یہ پتہ چل جائے کہ حالت سجدہ میں ان کے اوپر کتنی رحمتیں برس رہی ہیں تو یہ کبھی سجدے سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ جس وقت ہم حالت سجدہ میں ہیں اس وقت اللہ کی رحمتیں کتنی برس رہی ہیں، وہ کتنا ہم پر مہربان ہے، تو کبھی بھی ہم سجدے سے سر نہ اٹھائیں۔ لیکن ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت زہرا ہے کہ جس کو جہاں رکھا ہے وہ اپنی حد میں رہے۔ یہ الہی نمائندے ہیں، یہ الہی کام کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں، یہ بندوں کو رب سے ملانے کے لیے آئے ہیں، یہ بندوں کو رب کی راہ پہ لانے کے لیے آئے ہیں، یہ خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے لائے ہیں، یہ بندوں کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کی فکر ہمیشہ یہی ہے کہ یہ بندگان خدا کے لیے آمادہ ہو جائیں، یہ بندگان خدا سے قریب ہو جائیں، یہ بندگان خدا بندگی کرنا سیکھ جائیں۔ پوری کوشش اہل بیت کی ہے، اور انہی اہل بیت کی میں جناب سیدہ ہیں۔ آپ کی حدیث مشعل راہ ہے، ان حدیثوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا انسان مضطرب ہے، پریشان ہے، سکون کی تلاش میں ہے، اسے سکون نہیں مل رہا ہے۔ گھر سے باہر جاؤ تو باہر کے جھنجٹ ہیں، باہر سے گھر میں آؤ تو گھر کے جھنجٹ ہیں، سکون کی تلاش، ہر جگہ اضطراب، پریشانی، بے چینی۔ یہ سکون کہاں ملنے والا ہے؟ یہ آسانیاں کہاں پیدا ہونے والی ہیں؟ ان بے قرار دلوں کو قرار کہاں ملے گا؟ ان ذہنوں میں سکون کب ملے گا؟
یہ گھر میں سکون کب ہوگا، یہ معاشرے میں سکون کب ہوگا؟ اس سکون کو اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ فارمولہ اپناؤ جو اہل بیت نے بتلایا ہے، تبھی سکون ملنے والا ہے۔ ورنہ دوا کھا کے تھوڑی دیر تو سکون ملے گا، پھر بے چینی رہے گی۔ گھر سے باہر نکل کر تھوڑی دیر سکون رہے گا، پھر بے چینی رہے گی۔ باہر سے گھر آنے کے بعد تھوڑا سکون ملے گا، پھر بے چینی رہے گی۔ سماج میں ہر طرف بے چینی ہے۔ سکون، اطمینان، سکون ذہنی، سکون قلبی، گھر کا سکون، کاروبار کا سکون، معاشرے کا سکون، وہ موقع کب آئے کہ ہم سکون کے ساتھ عبادت کر سکیں؟ بے چینیاں ہیں، بھاگنا ہے۔ ہم اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں اتنا مشغول ہو گئے کہ اگر صبح بچوں کو جگاتے ہیں تو یہی کہہ کے سلاتے ہیں صبح کلاس جانا ہے، یہ کہہ کے نہیں سلاتے کہ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ ہم بہت زیادہ بزی ہو چکے ہیں، ہم بہت زیادہ نکل چکے ہیں۔ ہمیں پلٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں واپس آنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں در اہل بیت پہ وابستہ رہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم بچوں کو سلائیں تو یہ کہہ کے سلائیں کہ میرے لال سو، صبح جلدی اٹھنا ہے تاکہ نماز میں شرکت ہو جائے۔ اور یہ یاد رکھیے، جس کی صبح یاد خدا میں ہوگی اسی کو سکون ملے گا، اور جو صبح ہی جو ہے یاد خدا سے غافل ہو جائے تو پھر یہ چاہے جتنا پڑھ لے اسے سکون نہیں ملنے والا ہے۔ یہ پریشانیوں کا دور ہے جسے ہم نے بنایا ہے۔ ہم فیشن کے دور میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہم دیکھا کر رہے ہیں۔ آپ یہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ آپ کا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ہمارا بچہ کیوں رہ جائے؟ آپ کا بچہ اعلیٰ سوسائٹی میں رہ رہا ہے تو ہمارا کیوں رہ جائے؟ آپ کا بچہ شان و شوکت سے رہ رہا ہے تو ہمارا بچہ کیوں پیچھے رہ جائے؟ ہم کمپٹیشن کے دور میں ہیں، اور جتنا کمپٹیشن کر رہے ہیں اتنی ہی مشکلات میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن تعلیمات رسول اور آل رسول میں ہے سکون کہاں ملنے والا ہے؟ آج معاشرے میں سکون کیوں نہیں ہے؟ آج گھر میں سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ بزی لائف کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حقوق کی پامالی کی وجہ سے ہے۔ ہر ایک کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، جو جس کا حق ہے اس کے حق کا خیال نہیں کیا جا رہا ہے۔ نہ عبادت خدا کا حق ادا ہو رہا ہے، نہ زوجہ کا حق ادا ہو رہا ہے، نہ اولاد کا حق ادا ہو رہا ہے، نہ والدین کا حق ادا ہو رہا ہے، نہ خاندان کا حق ادا ہو رہا ہے، نہ سماج کا حق ادا ہو رہا ہے، نہ پڑوسی کا حق ادا ہو رہا ہے، نہ عالم کا حق ادا ہو رہا ہے، نہ مومن کا حق ادا ہو رہا ہے۔ سب اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو کسی کے حق کا خیال ہی نہیں ہے۔ آؤ در سیدہ پہ چلتے ہیں۔ اے بی بی ہمیں بتائیے کہ سکون کہاں ملنے والا ہے؟ شہزادی فرماتی ہیں والعدل تسکینا، عدل و انصاف اگر قائم ہو جائے تو یہ تسکینا للقلوب کی منزل میں آ جائے گا۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں عدل اور انصاف سے کام لینا شروع کر دیا تو اللہ تمہارے دل میں سکون پیدا کر دے گا۔ یہ دل میں سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ بے چینی کیوں؟ یہ اضطراب کیوں؟ یہ پریشانی کیوں؟ کہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ یہ عدل و انصاف اگر قائم ہو جائے تو بی بی فرماتی ہیں کہ عدل کا قائم کر لینا، عدل کو نافذ کر دینا، یہ تمہارے دلوں کے سکون کا سبب ہوگا۔ اگر ہم گھر میں سکون چاہتے ہیں تو عدل سے کام لیں،
ہم اگر معاشرے میں سکون چاہتے ہیں تو عدل سے کام لیں، ہم اپنے سماج میں سکون چاہتے ہیں عدل سے کام لیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شرط نماز جماعت جو آپ پڑھتے ہیں، امام جماعت کے لیے جہاں بہت سی شرطیں ہیں، اس میں ایک شرط عادل ہونا ہے، عادل ہونا۔ چہ جائے کہ وہاں جو عدالت ہے اس کے لیے جو کہا گیا یہ عدالت سے کیا مطلب ہے، یہاں پر جو امام جماعت میں عدالت شرط ہے اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ علل اعلان گناہیں نہ کرتا ہو اس کے پیچھے، لیکن عدل جس کے اندر پایا جائے وہی تو عادل ہوگا۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل والانصاف، جو جس کا حق ہے اس کو ادا کیا جائے، لیکن یہ نہیں ادا ہو رہا ہے، اور یہ حق ادا نہ ہونے کی وجہ سے، عدالت قائم نہ ہونے کی وجہ سے اضطراب ہے، پریشانی ہے، بے سکونی ہے، مضطرب ہے، انسان پریشان حال ہے، تذبذب میں ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کیا کریں۔ بھئی آپ اللہ کے بندے ہیں، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کر لو۔ آپ اہل بیت والے ہیں، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات کو اپنانے کی کوشش کر لو۔ یہ اہل بیت کی تعلیمات، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ عزا کے ماحول ہیں، یہ وہ عزا کا زمانہ ہے جس میں ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔